لگا کہ اسلام کے پاس دو مرکز ایسے ہیں جن کو بیت اللہ کہا گیا، اور دوسرا مسجد نبوی حرمین شریفین ایسے دو مرکز ہیں کہ جب بندہ ان دو مراکز کی طرف جاتا ہے اور جب بندہ حرمین شریفین کے زیارتیں کر کے آتا ہے تو پھر ساری زندگی کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کو اسلام کی شکل میں ایک مکمل نظام عطا فرمایا، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کے جو قواعد ہیں، جو فرائض ہیں، تمام فرائض، تمام قواعد اپنی جگہ الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ عبادتیں کرنے کا وقت، عبادتیں کرنے کا طریقہ اور ان عبادات کے جو فوائد ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ ان تمام عبادات میں ایک عبادت ایسی ہے جو انقلابی عبادت ہے، ایک عبادت ایسی ہے جس میں خشوع اور وضو کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا ذرا چھاتی تان کے چلو۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ نمازی کا جلدی مزاج نہیں بدلتا، جب نماز پڑھنے شروع کرتا ہے کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، پھر کئی سال لگ جاتے ہیں۔ روزے دار کئی سال تک لگاتار روزے رکھتا ہے، پھر کہیں اس کے مزاج میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا مدتوں زکوٰۃ دیتا ہے، پھر کہیں اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری بھی ضروری تھی۔ لیکن ایک اسلام کی ایک عبادت ایسی ہے کہ ادھر وہ عبادت ادا ہوئی، ادھر بندے کا رنگ ڈنگ بدل جاتا ہے، ادھر وہ عبادت کرتا ہے، ادھر اس کی زندگی کا قانون بدل جاتا ہے، ادھر وہ اس عبادت کی ادائیگی کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی روش دیکھنے کی تبدیل ہو جاتی ہے، ادھر وہ عبادت کرتا ہے اور اس کی زبان کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ وہ جب عبادت یہ کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، جب وہ اس عبادت کو کرتا ہے اس کی چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے، جب وہ یہ والی عبادت کرتا ہے اس کے کاروبار کرنے کے طریقے میں فرق آ جاتا ہے۔ اسلام نے ایک ایسی انقلابی عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کی ہے کہ جب ہم اس عبادت کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہمارے مزاج میں، ہمارے لب و لہجے میں، ہمارے رنگ ڈھنگ میں، ہمارے چلنے پھرنے میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، بندہ بدل جاتا ہے، ویسا رہتا ہی نہیں ہے جیسا پہلے ہوتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ عبادت کون سی ہے کہ جو بندہ پہلے جیسا نہیں رہتا؟ پوری کائنات میں اس عبادت کا ایک ہی نام وہ حج بیت اللہ ہے۔ بندہ جیسا جاتا ہے ویسا واپس نہیں آتا ہے کوئی ایسی عبادت کہ ایک جھوٹ بولنے والا جائے اور پھر جب وہ بیت اللہ کو دیکھ لے اور ساری زندگی پھر جھوٹ نہ بولے؟ کوئی اور عبادت ایسی ہے کہ کوئی اس عبادت کو کرنے جائے اور بیت اللہ کو دیکھ لے پھر ساری زندگی اس کی نگاہ کسی بھی غلط عورت پہ نہ پڑے؟ اور کون سی ایسی انقلابی عبادت ہے کہ وہ بیت اللہ کے پھیرے لگائے، طواف حرمین شریفین کرے اور اس کے بعد ساری زندگی اس کی چال ڈھال میں کسی ظالم کی طرف پیر نہ اٹھے، بالکل شرافت کے ساتھ چلنا شروع کر دے؟ اس سے بڑا انقلاب زندگی میں کوئی اور برپا نہیں کر سکتا ہے۔ بتاؤ کوئی ہے ایسی عبادت کسی اور کے پاس بھی؟
آپ کو پتہ ہے امریکہ کی یہود و نصارہ کی اسلام سے مقابلے میں سب سے بڑی ناراضگی کیا ہے؟ ان کی سب سے بڑی ہم سے ناراضگی یہ ہے کہ پوری دنیا پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم راج کرتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، لیکن ان کے پاس مرکز نہیں ہے۔ پوری کائنات کے مسلمانوں کے پاس اتحاد اور اتفاق کا مرکز ہے۔ ان کی روح میں جب رسول اللہ نے یہ پھونکا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم ایک رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، ہم ایک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، ہم ایک قرآن پاک کی اطاعت کریں گے، کائنات کے لوگ تمام چیزیں اسلام کے مقابلے میں لا سکتے ہیں، لیکن جو ایک وحدانیت کا انقلاب ہے یہ صرف محمد رسول اللہ کے پاس ہے، یہ ہے نہیں کسی کے پاس۔ آپ دیکھیں نا، حاجی جب جاتا ہے، آپ میں سے جو لوگ حج کرائے یا عمرہ کرائے ان کو پتہ ہوگا، اور جو لوگ نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر دکھا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کا موقع عطا ہو۔ جب حاجی جاتا ہے نا مکہ مکرمہ میں، اور جب حرم شریف سے پہلے سفید چادریں باندھ لیتا ہے، جو لوگ جائے ہیں وہ اس کیفیت کو جانتے ہیں۔ جب اس کی بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے، پتھر سے پتھر دل انسان کے آنسو دریا کی طرح رواں ہو جاتے ہیں، اور وہ اس دیوانگی کے ساتھ بیت اللہ کو چھونے کے لیے، بیت اللہ کو ہاتھ لگانے کے لیے ایسے جاتا ہے جیسے ایک بچھڑا ہوا بچہ صدیوں کے بعد اپنے گھر میں لوٹ کے آیا ہو اور وہ جا کے اپنے ماں باپ کے ساتھ مل رہا ہو، اس طرح جا کے وہ ملتا ہے۔ حرم شریف کی سرزمین پر جب وہ سجدہ کرتا ہے، اس سجدے سے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، لوگوں کا تو نام بدل جاتا ہے۔ کوئی ایسی عبادت بتاؤ نا، کوئی اور عبادت بتاؤ، ساری زندگی آپ نماز پڑھتے رہیں، کوئی آپ کے نام کے آگے لکھتا ہے کہ فلاں نمازی صاحب؟ ساری زندگی آپ زکوٰۃ دیتے رہیں، کیا کبھی آپ کے نام کے ساتھ لگایا گیا کہ یہ زکاتی صاحب ہیں؟ آپ ساری زندگی صدقہ کرتے رہیں، کیا کبھی کسی نے کہا کہ یہ صدقاتی ہے؟ ایک ایسی عبادت صرف حج بیت اللہ ہے، صرف حرمین شریفین کی زیارت ہے، جو بندے کی زندگی بدلتی ہے، انسان کے جینے کا قرینہ تبدیل کرتی ہے۔ زندگی کی تو زندگی نام بدل دیتی ہے۔ اگر نام عبد الرحمن ہے آگے لگ جاتا ہے حاجی عبد الرحمن، اگر نام محمد شفیع آگے لگ جائے گا حاجی محمد شفیع۔ پتہ یہ لگا کہ اسلام کے پاس دو مرکز ایسے ہیں جن کو بیت اللہ کہا گیا، اور دوسرا مسجد نبوی، حرمین شریفین ایسے دو مرکز ہیں کہ جب بندہ ان دو مراکز کی طرف جاتا ہے، اور جب بندہ حرمین شریفین کے زیارتیں کر کے آتا ہے تو پھر ساری زندگی کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر وہ پہلے ایسا نہیں رہتا۔ تبھی تو پھر ڈر لگتا ہے پوری دنیا کے کفر کو کہ ان کے پاس ایسا کوئی مرکز نہیں۔ بتاؤ، یہودی کہتے ہیں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، کیا ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ایک لمحے میں انسان کے مزاج کو بدل دے؟ ایک لمحے میں ڈاکو کو صالح بنا دے، ایک لمحے میں جھوٹے کو سچا بنا دے، ایک لمحے میں بے حیا کو حیادار بنا دے، ایک لمحے میں مکار کو ایماندار بنا دے۔ یہ سب سے بڑی طاقت اگر دنیا اسلام نے کسی کو عطا کی ہے تو فرزندان اسلام کو دی ہے۔ جب وہ بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جب ہم بیت اللہ کے چکر لگایا کرتے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سارے مسلمان جب بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، آہستہ آہستہ چل کے جھک جھک کے چکر لگاتے ہیں۔ تو اس دور میں مکہ مکرمہ میں جو دشمن تھے نا،
وہ سمجھنے لگے یہ سارے ہی ضعیف ہیں، سارے ہی کمزور ہیں۔ محمد رسول اللہ نے صحابہ کو کہا رکو، یہ کیا ہے کہ ہر بار تم اسی طرح چکر لگاؤ کہ بہت عاجز بندے ہو، بہت ہی کمزور بندے ہو؟ فرمایا نہیں، اب جب چکر لگاؤ تو چھاتی تان کے لگانے، تھوڑی طاقت کے ساتھ لگانے، ہمت اور جرت کے ساتھ لگانے، تاکہ عبادت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتوں کو پتہ لگے کہ جو حرمین شریفین کے یہ جو چکر لگا رہے ہیں، یہ جو رمی کر رہے ہیں، یہ کمزور قوم نہیں ہے، اللہ نے ان کو کائنات کی طاقتور ترین قوم بنا کر بھیجا ہے۔ پڑھیے فضائل حج آپ، اگر کبھی فضائل حج نہیں پڑھے تو پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ گردن اٹھا کے، کندھے تھوڑے پیچھے کر کے، کیسی عبادت محمد رسول اللہ نے عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس عبادت نے انسانوں کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ گھر میں ایک حاجی بن جاتا ہے، وہ پورے گھر کو دین کی طرف لگا دیتا ہے۔ وہی بندہ جو حج کرنے سے پہلے ماں باپ کی نہیں مانتا، وہ بندہ جو حج کرنے سے پہلے اپنے غیر مسلم پڑوسی سے محبت نہیں کرتا، وہ بندہ جو حج کرنے سے پہلے غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ بندہ جو حج کرنے سے پہلے لوگوں کے لیے ظالم بنا ہوتا ہے، جب وہ حج کرنے کے لیے جانے کا بھی ارادہ کرتا ہے، اکیلے سے معافیاں مانگتا پھرتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے اللہ کے گھر میں پیش ہونا ہے، جا کے معافیاں مانگتا پھرتا ہے۔ ذرا دماغ پہ زور لگا کے دکھاؤ کوئی اور عمارت دنیا میں ایسی ہو کہ جس کے اندر بندہ داخل جیسا ہو ویسا آئے نا۔ اچھے کپڑوں کو پہننا تہذیب نہیں کہتے، زیادہ دولت کا مطلب تہذیب نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ بندے کی طبیعت تبدیل ہو جائے، اور طبیعت اسلام نے تبدیل کی ہے۔ اسلام نے کہا کہ ہم چھوا چھوت کا انکار کرتے ہیں، اسلام نے کہا کہ ہم غیر مسلم پڑوسی کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر کا مال خرچ کریں گے، اسلام نے کہا کہ ماں باپ کی اطاعت کے بغیر ہم نماز کی ادائیگی نہیں کریں گے، اسلام نے کہا کہ ہم سگے بھائیوں کی دشمنی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام نے کہا کہ ہم ہر ایک راہگیر کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اسلام نے ہماری طبیعت کے اندر تبدیلی لائی ہے، کہا کہ گورا اور کالا ایک برابر ہوتے ہیں، اگر یہ اکٹھے مسجد میں آ جائیں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ غریب کو پیچھے کر دے اور امیر کو آگے کر دے۔